السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ اس ٹائم پہ میں بہت مشکل سے بول پا رہی ہوں کیونکہ میرے منہ میں ایک سائڈ پہ تھوڑے سے چھالے ہو گئے، جس کی وجہ سے میں کچھ ٹھیک سے کھا پی بھی نہیں رہی ہوں۔ کہیں پہ اگر لفظ گڑبڑا جائیں تو اس کے لیے پہلے سے ہی معذرت۔ دوسری بات کہ آئی نو ہر ایپیسوڈ کے اندر میرے اپنے ایموشنز ہوتے ہیں، میری فیلنگس ہوتی ہیں، لیکن آج والے ایپیسوڈ نا کچھ زیادہ ہی گہرائی میں جا کے میں نے لکھی ہے، بہت زیادہ مجھے یہ ایپیسوڈ فیل ہوئی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بھی وہ سب فیل ہو جو میں نے فیل کیا ہے، کسی کا پین، ٹھیک ہے۔ اور جو کل آپ لوگوں کا رسپونس تھا زیادہ تر یہ کہ ہم پاسٹ کو اور پریزنٹ کو ایک ساتھ لے کے چلیں، تو یس میری بھی یہی رائے ہے، کیونکہ صرف پاسٹ ہوا تو وہ بہت زیادہ بورنگ ہو جائے گا، اور بورنگ میں ناول کو بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ تو ہم لوگ جو ہے وہ دونوں کو ایکول لے کے چلیں گے، ایک بیلنس میں، ٹھیک ہے۔ جو میں نے آپ لوگوں سے پوسٹ میں بات پوچھی تھی وہ اب آپ لوگوں نے ریڈ کرنی ہے اور اس پر بتانا ہے آپ سب کی کیا رائے ہے۔ سب سے آخری بات کہ کچھ ریڈرز کے پاس نہ انسٹاگرام ہوتا ہے نہ ٹک ٹاک ہوتا ہے، تو میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم لوگ یوٹیوب کے اوپر ہی پرومو دینا سٹارٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کا اس کے اوپر بھی بیسٹ رسپانس آنا چاہیے۔ اوکے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹارگٹ میں نے مینشن کر دیا ہے، کمپلیٹ کر لیجیے گا۔ آج وہی زخم زریاب خان افندی کی جان نکال رہے تھے، وہ اس گھپ اندھیرے میں بند ان زخموں میں اٹھنے والی ٹیسوں پر درد سے چور ہو رہے تھے۔ کوئی ان کے ان زخموں پر مرہم رکھنے والا نہیں تھا۔ کیسے ہوتا؟ وہ تو بڑے تھے نا، اور مرہم رکھنا تو صرف ان پر فرض تھا۔ چھوٹے اس ذمہ داری سے بری ہوتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ بڑے بہن بھائی بھی تو انسان ہوتے ہیں، وہ بھی دل کی جگہ دل ہی رکھتے ہیں۔ کتنا آسان ہوتا ہے چھوٹوں کے لیے بڑے بہن بھائیوں کو الزام دینا، حالانکہ وہ تو وہ شخصیت ہوتی ہے جو ماں باپ کے بعد اپنے بہن بھائی کو ماں باپ بن کر پالتے ہیں۔ ماں باپ تو صرف اس ایک کی تربیت کرتے ہیں، لیکن وہ بڑے بہن بھائی سب چھوٹوں کی تربیت کرتے ہیں۔ اس دوران کتنی عیاشیوں کا گلا گھونٹ کر وہ ایسے ہی گلا گھونٹ دیتے ہیں، صرف چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، اور پھر آخر میں وہی بہن بھائی ان کو قصوروار ٹھہرا کر برذمہ ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہی آنسو اس خاموشی میں ان کی آنکھوں سے نکل کر تکیے میں جذب ہوتے دم توڑ گئے تھے۔ کسی نے نہیں دیکھا تھا، کسی نے اس میں چھلکتے درد کو نہیں دیکھا۔ کتنے پل گزرے، کتنے لمحے گزرے، انہیں نہیں پتہ چلا۔ نیند دور دور تک دکھائی نہیں دے رہی تھی، وہ بھی آج ان سے روٹھ گئی تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھ کر بیٹھتے اور کتنی ہی دیر سر جھکائے بیٹھے رہے، جب دائیں جانب پڑی اپنی شال اٹھا کر کندھوں پر لیتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آج ان میں وہ طاقت نہیں رہی تھی، آج وہ 40 سال کے بوڑھے معلوم ہو رہے تھے۔
بوجھل چال، ڈھیلے شانے اور کمزور وجود، وہ دھیرے سے دروازے کی جانب آئے، جسے کھولتے روشنی کا ڈھیر سا ان کی آنکھوں میں چبھا۔ وہ دونوں ہاتھ ان آنکھوں کے آگے کرتے اسے بچنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن وہ بری طرح سے ان کی آنکھوں میں چبھتی، درد میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے سیڑھیاں اتر کر باہر کی جانب بڑھنے لگے۔ سیما مورے کے ساتھ تھی، اس نے بھی ان کو باہر جاتے نہیں دیکھا۔ کاش وہ دیکھ لیتی، کاش وہ ان کو روک لیتی۔ وہ باہر نکلتے، بنا کسی ملازم کو ساتھ لیے اپنی گاڑی لے کر حویلی سے باہر نکل گئے تھے۔ آج وہ خود نہیں جانتے تھے کہ ان کو کہاں جانا ہے۔ دماغ پوری طرح سے معاف ہو چکا تھا۔ آنکھیں سرخ ایسے تھیں جیسے آج ان سے پانی نہیں خون چھلکے گا۔ دل وہ تو بند تھا، اتنی تکلیف میں بھلا نازک دل کام تھوڑی کرتے ہیں۔ آج سے ذیحال خان افندی آپ سب کے لیے مر چکا ہے۔ اس کے الفاظ دریاب کی سماعتوں میں باز گشت کرنے لگے تھے۔ یہ تکلیف جان لیوا تھی۔ مجھے میرے اپنوں نے برباد کر دیا، میرے اپنوں نے، وہ چیخ رہا تھا، اور اس کے الفاظ اب دریاب کو پاگل کر رہے تھے۔ کیا قصور تھا میرا، میری بہن کا؟ لالا، لالا میری باری، آپ نے کہا تھا آپ ہوتے تو ایسا نہ ہونے دیتے، ہے نا؟ گل کے وقت تو آپ تھے نا، آپ نے گل کے ساتھ ایسے نہیں ہونے دیا ہوگا، ہے نا لالا؟ بولے نا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ آنکھوں سے سیلابی ریلا بہتا ان کے پورے چہرے کو تر کر رہا تھا، یہاں تک کہ ان کی ہلکی ہلکی بیئرڈ میں وہیں سے آنسو ٹپک کر ان کی گود میں گرنے لگے تھے۔ بولے نا لالا، پلیز بولے، میرا دل بند ہو جائے گا۔ لالا مجھے جواب دیں۔ ہاں، ان کے لبوں سے نکلا ایک لفظ، اور ذیحال کے بے جان ہاتھوں سے ان کے ہاتھ چھوٹ جانا اس وقت دریاب خان کی جان نکال گئے تھے۔ کتنی بے یقینی سی تھی اس کے ذی کی آنکھوں میں۔ اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ اس کی تکلیف بھی آج دریاب کو محسوس ہو رہی تھی۔ میں مر گیا آپ سب کے لیے۔ آج سے میرا اور گل کا آپ سب سے کوئی رشتہ نہیں۔ یہ الفاظ خنجر کی مانند تھے۔ انہوں نے ڈیش بورڈ پر رکھا اپنا موبائل دیکھا اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے فون اٹھا کر اسکرین آن کی۔ سامنے ہی ایک چھوٹے بچے کی تصویر دکھائی دی، جو نہ جانے کب سے ان کے موبائل اسکرین کی زینت بنی ہوئی تھی۔ یہ اسی ضدی بچے کی تصویر تھی
جو آج ان سے قطع تعلق کر کر انہیں مرنے سے پہلے مار گیا تھا۔ دریاب نے ہمت کرتے زحال کا نمبر ملایا، دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا، ایک خوف سا تھا کہ پتہ نہیں وہ بات کرے گا یا نہیں۔ کال جا ہی رہی تھی، ٹوں ٹوں ہو رہے تھے، ساتھ ان کے دل کی دھڑکن بھی بڑھ رہی تھی۔ زحال اس وقت ڈاکٹر برہان کے آفس میں موجود ان سے گل کی رپورٹس کے بارے میں ڈسکشن کر رہا تھا۔ یہ آخری ڈوز رہتا ہے، اس کے بعد ہمیں پوری امید ہے کہ زرتشم کچھ موومنٹ کرنے لگیں گی۔ وہ رپورٹس اس کے سامنے رکھتے ساری باتیں اسے بتا رہے تھے، اور میری مانے تو اب زرتشم کو آپ اپنے گھر لے جائیں یا اسی فارم ہاؤس پر شفٹ کروا دیں، کیونکہ یہاں دن بھر دواؤں کی اسمیل اور آتے جاتے مریضوں کو دیکھ ہم مریض بن جاتے ہیں، پھر وہ تو آلریڈی بیمار ہیں۔ انوائرمنٹ بہت میٹر کرتا ہے جلدی ٹھیک ہونے کے لیے۔ ان کا انداز نہایت پروفیشنل تھا۔ جب اسی وقت ٹیبل پر رکھا زحال کا موبائل زوم کرنے لگا، اس نے ایک نظر اس کی اسکرین پر جگمگاتا ہوا نام دیکھا، لالا، اور آگے دل بنا تھا۔ اسے دیکھتے جیسے زحال کا اپنا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ اس نے کال کٹ کرتے اپنا سارا دھیان برہان کی جانب کیا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کا ایک بار کال اٹھا لینا کتنی بڑی قیامت کو روک سکتا تھا۔ ذریعہ اس کے کال کاٹ دینے پر موبائل اپنی گود میں رکھتے ونڈو سے باہر دیکھنے لگے۔ ان کی گاڑی قبرستان والے راستے پر گامزن ہو چکی تھی۔ قبرستان کی خاموش فضا میں گاڑی کے ٹائر چرچرانے کی آواز گونجتی وہاں پھیلے سکوت کو جیسے توڑ گئی تھی۔ ہر جانب دل دہلا دینے والی خاموشی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر سڑک کے کنارے پر کھڑے اس گیٹ کو دیکھنے لگے جسے دیکھنے کی ہمت وہ اتنے سالوں سے نہیں کر پائے تھے۔ دھیرے سے گیٹ کھولتے وہ بوجھل دل کے ساتھ دھیرے سے اندر داخل ہوئے۔ یہ ایک لمبی راہداری تھی جس کے دونوں اطراف بڑی بڑی قبریں تھیں۔ یہاں ہر قبر کو سفید یا سیاہ ماربلوں سے سجایا جاتا تھا، ان کے بیچوں بیچ رنگ برنگے پھول اگائے جاتے تھے۔ قبر کے سرہانے ایک بڑی سی تختی ہوتی تھی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں رات کی اس تاریکی میں روشنی اس تختے پر گئی جس کے سینے پر کچھ الفاظ درج تھے: زرتشم نوشیروال خان، عمر 21 سال۔ صرف 21 سال کے ان کی بہن اس دنیا سے روٹھ کر چلی گئی۔ وہ دھیرے سے بے جان ہوتے اس قبر کے پاس بیٹھ گئے۔ موسم صبح سے خراب تھا، آج تو وہ بھی جیسے بگڑ چکا تھا۔
آسمان پر بجلی کڑک رہی تھی، 2 موتی ٹوٹ کر اس قبر پر گر گئے، اس پر ہاتھ رکھے زریاب کا ضبط ٹوٹ گیا، وہ سر جھکائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے تھے، پورا وجود جیسے کسی زلزلے کی زد میں آ گیا تھا، ان کی سسکیوں سے پورا قبرستان گونجتے تڑپ اٹھا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے اس قبر سے لپٹ چکے تھے جس میں ان کی بہن تھی، یہ سوچ کر ہی ان کا دل پھٹنے کے قریب تھا، ان کا بس چلتا تو اسے ابھی باہر نکال لیتے، رو رو کر ان کی ہچکیاں بندھ چکی تھی، شال کندھوں سے ڈھلک کر نیچے گر گئی تھی، وہ سرخ چہرے، بہتی آنکھیں اور لرزتے ہاتھ اس کی قبر پر پھیرنے لگے۔ تم ناراض ہیں ہم سے؟ ان کے لہجے میں جان لیوا تڑپ تھی، کاش گل اس تڑپ کو محسوس کر لیتی۔ ہاں، ناراض تو ہوگا نا، تمہارا لالا فیل ہو گیا، وہ ایک اچھا بھائی نہیں بن سکا، ہے نا گل؟ وہ جواب دے دے، ان کو جواب چاہیے تھا، لیکن وہاں مکمل خاموشی تھی۔ بتاؤ نا گل، ناراض ہے ہم سے؟ اب کتنے عرصے بعد تم سے ملنے آیا ہے، کیسے آتا؟ ہمت نہیں تھی تمہارے سامنے آنے کی۔ ہم کو معاف کر دو، اپنے لالا کو معاف کر دو گل۔ کاش وہ کہہ دیتی کہ اس نے انہیں معاف کیا، ورنہ یہ تکلیف کی شدت آج ان کی جان لے لیتی۔ بابا کے آگے مجبور ہوتے ہم تم کو قربان کر کے، تم کیسے ہم کو معاف کرے گا؟ ان کو ہنسی آئی تھی، خود پر، خود کے حال پر، لیکن آج یہ ہنسی بھی زخمی تھی۔ پورے قبرستان میں ان کی دھیمی آواز کی خنک تھی، ان کے درد کی گونج تھی، کبھی نہ ختم ہونے والا درد۔ گل آج ہم بہت تکلیف میں ہیں، آج ہم کو ضرورت ہے تمہاری، اٹھو نا گل، اٹھ جاؤ۔ وہ سسک سسک کر روتے اسے لاڈ سے اٹھانے لگے، لیکن مرے ہوئے کب اٹھتے ہیں؟ اٹھو اور بولو، لالا ہم تم کو معاف کرتے ہیں۔ گل بول دو، آج تم پیروں میں گرائے گا ہم گر جائے گا، لیکن ہم کو معاف کر دو، نہیں تو یہ تکلیف ہمارا جان لے لے گا۔ گل اٹھ جاؤ، اٹھو نا۔ وہ اس قبر کی مٹی کو مٹھیوں میں بھر بھر کر اپنی پیشانی سے لگا رہے تھے، ان کی پوری جان اس وقت بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ معاف کر دو گل، ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، دیکھو۔ وہ سچ میں مٹی سے بھرے اپنے ہاتھ جوڑ گئے تھے، پھر انہی ہاتھوں پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ ان کو شدت سے کسی کی اس وقت ضرورت تھی، لیکن وہ تنہا تھے اس ویرانے میں جسے دیکھ لوگوں کو خوف آتا تھا۔ وہ اس ویرانے میں تنہا بیٹھے تھے۔ معاف کر دو، نہیں تو آج ہم ختم ہو جائے گا، تمہارے ساتھ یہی رہ جائے گا۔ گل معاف کر دو،
ان کی تڑپ دیکھ آسمان بھی رو پڑا تھا۔ بارش کے قطرے دھیمی رفتار سے ان کے وجود پر گرنے لگے تھے، لیکن وہ آج کچھ بھی محسوس کرنے سے قاصر تھے۔ گل، اٹھو نا، گل! ان کی تڑپ دیکھ آج دوسرے مردے اٹھ جاتے، لیکن وہ نہیں اٹھ رہی تھی۔ ناراض تھی نا، تبھی تو سب کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ہم زی کو منا رہے، تم معاف کر دے گا تو وہ بھی ہم کو معاف کر دے گا۔ گل، ہم کو سمجھو، ہم کو سمجھو۔ وہ قبر پر سر رکھے بھیگے لہجے میں بول رہے تھے۔ جب زی کے نام پر ان کو اس کا خیال آیا، وہ دھیرے سے اٹھ کر اپنا موبائل نکال کر زحال کا نمبر ملانے لگے۔ کال پھر سے جا رہی تھی، لیکن جواب نہیں آ رہا تھا۔ زی، ہم سے بات کرو پلیز، پولیس کو بولو نا، اپنے لالا کو معاف کر دے۔ وہ موبائل اسکرین اس قبر کو دکھا رہے تھے۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں رہے تھے۔ نہیں اٹھائی گئی کال، کاٹ دی گئی۔ وہ کال، آج یہ کال کٹ نہیں ہوئی تھی۔ زریاب خان کی روح قبض کی گئی تھی۔ تبھی اس خاموش فضا میں دوسری گاڑی کے ٹائر چرچرانے کی آواز سنائی دی۔ زریاب میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ مڑ کر ایک نظر پیچھے ہی دیکھ لیتے۔ وہ گل کی قبر پر سر رکھے سسک کر رو رہے تھے جب اس سنسنی خیز ماحول میں گولی چلنے کی آواز گونجی۔ وہ گاڑی رکے بنا واپس چلی گئی، لیکن اس کے جاتے وہاں گونجتی سسکیاں بند ہو چکی تھیں۔ وہاں صرف ٹوٹی پھوٹی سانسوں کی آواز تھی، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ بھی بند ہو چکی تھی۔ وہاں صرف خاموشی تھی، مکمل خاموشی۔ سیما کمرہ خالی دیکھ چونک سی گئی۔ وہ باہر تھی کیونکہ زریاب نے اس سے کچھ وقت مانگا تھا۔ وہ اکیلے رہنا چاہتے تھے، لیکن اکیلے بھی تو اسی کمرے میں تھے جو کہ اب نہیں تھے۔ وہ پریشان سی پورے کمرے کی لائٹس آن کرتی ان کو دیکھنے لگی۔ خان! اس کی آواز پر کمرے کی خاموشی برقرار رہی۔ نہ باتھ روم سے کوئی آواز آ رہی تھی۔ اس نے کچھ دیر کسی آواز کے آنے کا انتظار کیا، لیکن وہاں سے بھی مکمل خاموشی ہی محسوس ہوئی۔ خان، تم اندر ہے؟ وہ باتھ روم کے دروازے کے پاس کھڑی ہو کر دھیمی آواز میں پوچھنے لگی، لیکن کوئی آواز نہیں۔ اب کہ سیما مزید پریشان سی ہوئی، وہ اپنا پورا کمرہ دیکھ کر باہر نکلی۔ سامنے سے ایک ملازم آ رہا تھا۔ سیما نے آواز دے کر اسے پاس بلایا۔ تمہارے خان جی کو دیکھا؟ اس کے سوال پر ملازم کچھ دیر سوچ میں پڑا، پھر جھٹ سے سر نفی میں ہلا گیا۔ سیما حیران سی اسے ہی دیکھنے لگی۔ وہ حویلی کے سارے کھڑکی دروازوں کو چیک کر رہا تھا۔ اس نے بھی نہیں دیکھا تو پھر کس نے دیکھا ہوگا؟ اچھا، تم کو دکھے تو ہم کو بتانا۔
وہ اسے حکم دیتی مورے کے کمرے کی جانب بڑھ گئی، یہ سوچ کر کہ اس کے نکلتے وہ شاید وہاں گئے ہوں، لیکن وہاں بھی وہ نہیں ملے۔ سیماب خود ہی تقریباً پوری حویلی گھوم چکی تھی۔ آخر میں وہ واپس سے اپنے ہی کمرے میں آ گئی تھی اور فون اٹھا کر زریاب کو کال کرنے لگی۔ کال جا تو رہی تھی لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ سیماب ایک کے بعد ایک کال کرنے لگی جب اس کی نظر بڑی سی ونڈو پر گئی۔ کرٹنز باہر تیز ہوا کے باعث اڑ رہے تھے اور بارش کی بوندیں چھنک چھنک کر اندر آ رہی تھیں۔ کان کدھر چلا گیا تم؟ بارش دیکھ اس کے فکر میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ اس کا نام آج قبر کے اوپر رکھے موبائل پر جگمگایا تھا۔ موبائل ٹون پورے قبرستان میں دل دہلا دینے والا شور کر رہی تھی۔ آخر فون کیوں نہیں اٹھا رہے تم؟ وہ کھڑی کوئی اور حل سوچنے لگی جب اس کے ذہن میں دھماکے سے ایک نام آیا۔ وہ جلدی سے اسے کال کرنے لگی۔ جب دوسری ہی رنگ پر اس کی کال اٹھا لی گئی۔ خانم؟ مشی کی آواز سن کر سیماب کو اچھا لگتا اگر وہ اس وقت اسے خانم کہہ کر نہ بلاتی۔ یہ اس کا خان اسے کہتا ہے۔ مشی، یاقوت کدھر ہے؟ اس کو فون دو۔ وہ گہری سانس لیتی اس سے مخاطب ہوئی۔ آواز میں تھوڑی کپ کپاہٹ تھی جسے بھانپتے مشی نے فوراً سے موبائل یاقوت کو دے دیا جو اس کے پہلو میں لیٹا اپنے موبائل اسکرین پر کوئی سیریز دیکھ رہا تھا۔ جی بھابھی؟ سلام کرتے وہ نہایت اپنائیت سے بولا۔ کہیں سے بھی نہیں لگا کہ وہ یہاں سے قطع تعلق کر گئے تھے۔ یاقوت، تمہارا زریاب لالا ادھر آیا ہے زی کے پاس؟ وہ جانتی تھی یاقوت ہی زحال کے سب سے قریب تھا، اس سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ زریاب لالا؟ نہیں تو کیوں، کیا ہوا؟ وہ اس کے لہجے کی نمی بھانپتے فوراً سے اٹھ بیٹھا۔ پتہ نہیں کدھر چلے گئے، ہم کو اس کے آفس کا نہیں پتہ، تمہارے لالا اجازت نہیں دیتے، تم پوچھ کر بتاؤ نا وہ ادھر گیا ہے۔ زحال سے نہ ملنے کا سنتے سیماب کا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ وہ وہاں بھی نہیں گئے تھے تو کہاں جا سکتے تھے اس وقت؟ آپ فکر نہیں کریں، میں پتہ کرتا ہوں۔ وہ اسے تسلی دیتے اپنے نمبر سے کسی کو کال کرنے لگا۔ تب تک سیماب لائن پر ہی تھی۔ اسے داراب کا خیال آیا تھا لیکن وہ ڈیوٹی کے وقت موبائل کم ہی استعمال کرتا تھا اور وہ خود بھی اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یاقوت کسی سے بات کر رہا تھا جب اس کے چہرے پر بڑھتی پریشانی دیکھ مشی اس کا بازو تھام گئی۔ دل تھوڑا گھبرانے لگا تھا۔ اوکے، تھینک یو۔ اس نے مقابل کا شکریہ ادا کرتے کال بند کی اور مشی کا موبائل کان سے لگایا۔ بھابھی، وہ 2 دن سے نہیں گئے آفس، کہیں اور جاتے ہیں تو بتائیں، میں وہاں پتہ کراتا ہوں۔ وہ بیڈ سے اترتا، پیروں میں سلیپرز اڑسنے لگا اور
اور تو ہم کو نہیں پتا. یعقوب تم دھراب کے پاس جاؤ نا اور دیکھو کان ادھر نہیں ہے. وہ عنقریب رو دینے والی تھی. گھبراہٹ کے مارے وہ اپنے گلے میں پہنی چین بار بار انگلی میں لپیٹ رہی تھی. اوکے ریلیکس، میں جاتا ہوں، آپ میرے نمبر سے کال اٹھا لیں. وہ اسے پرسکون کرتا کال بند کر کر اپنا کوٹ پہننے لگا. باہر بارش کی وجہ سے اچھی خاصی ٹھنڈ ہو گئی تھی. کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ مشی کب سے بے چین ہو بیٹھی یہ پوچھنا چاہتی تھی. انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، تم پریشان مت ہونا. اوکے. وہ مشی کے ماتھے پر بوسہ دیتے گاڑی کی چابی اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئے. لیکن اب وہ کیسے پریشان نہ ہوتی. یاقوت کے واپس آنے تک تو وہ ایسے ہی سولی پر لٹکی رہتی. زرتشم کو فارم ہاؤس پر شفٹ کر دیا گیا تھا جو پاشا کا فارم ہاؤس تھا، اور یہ بات پورا ملیشیا جانتا تھا کہ کس کس جگہ پر اس کا نام ہے. وہاں اس کی اجازت کے بغیر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا. وہ زرتشم کو مکمل ٹھیک ہونے تک گھر نہیں لا سکتا تھا. اسے مکمل ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی جو صرف ڈاکٹر برہان اور ان کی ٹیم سے مل سکتی تھی. وہاں پورا اسٹاف ان کے ساتھ موجود تھا. ہر طرح کی مشین جو گل کے علاج میں استعمال کی جانی تھی وہ سب وہیں شفٹ کر دی گئی تھی. اس وقت برہان ایک الگ کمرے میں موجود تھے کیونکہ رات کے وقت گل کے پاس صرف لیڈی ڈاکٹر کو آنے کی اجازت تھی. ڈاکٹر برہان بھی صرف علاج کے وقت اس کمرے میں جا سکتے تھے. ہر کوئی جانتا تھا کہ وہ ایک پٹھان کی بہن ہے جس کا سیکیورٹی گارڈ صرف ایک تھا اور وہی سب پر بھاری تھا. زحال اپنے اسٹڈی روم میں موجود شاید آفس کا کوئی کام کر رہا تھا. اس کے سامنے ایک بڑی سی اسکرین پر فارم ہاؤس کے ہر کمرے کی سی سی ٹی وی فوٹیج آن تھی. وہ ایک نظر اس اسکرین پر اور دوسری نظر اپنے کام پر لگائے ہوئے تھا. جمل باہر وہیں کاؤچ پر بیٹھی اپنی اسائنمنٹس بنا رہی تھی. زامل زالے اب تک نہیں سوئے تھے. دونوں پورے بیڈ پر اپنے ٹوائز پھیلائے کھیل رہے تھے. دالے زامل اس کو اپنے خرگوش سے دانت دکھاتا اس کی ڈول اٹھا گیا. نہ بیا مما. وہ ٹھسک کر جمل کو بلانے لگی جو دیکھے بغیر سمجھ گئی تھی کہ وہ چھوٹا فتنہ اسے تنگ کر رہا ہے. زامل پٹائی ہوگی بیٹا. وہ ڈانٹ بھی پیار سے رہی تھی کیونکہ سارا دھیان اسائنمنٹ پر جو تھا. مما وانٹ ڈال. زامل یہ کہتا کہ اسے یہ ڈال چاہیے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھے رونے کی ایکٹنگ کرنے لگا. پھر زالے کی فراک بھی آپ کو پہنا دوں، خود ہی ایک ڈال بن جاؤ گے. وہ جانتی تھی اس کے بیٹے کا دماغ کتنا تیز ہے. وہ اس کی یہ بات سمجھتا اپنی چھوٹی سی ناک سکوڑنے لگا. نہ می چھپل مین مما
وہ آنکھیں پٹپٹاتا معصومیت سے بولا۔ برلاز اسے ہمیشہ کہتا تھا کہ وہ سپر مین ہے۔ زالے تو پرنسج مطلب پرنسس تھے نا۔ یس میرا بیٹا، یو آر اے سپر مین وداؤٹ اینی سپر پاور۔ وہ ساتھ میں ہنسنے لگی، لیکن زامل اپنی چھوٹی سی بازو مطلب بائسیپس زالے کو دکھانے لگا۔ سارا دن اس کا تا یہ حرکت کرتا تھا۔ کیسے ممکن تھا اس کا چیلا پیچھے رہ جائے؟ بھیا ٹیپنگ، بھیا کلیپنگ۔ زالے اس کے لیے جوش و خروش سے تالیاں بجانے لگے، لیکن یہ بہن بھائی کا چارہ تھوڑی دیر کا ہی تھا۔ پھر سے زامل میں اس معصوم کو تنگ کرنے کا بھوت آ گیا تھا۔ زامل اب کی بار زمل کو اس پر غصہ آیا۔ بھابھی اس جن کو سنبھالیں ورنہ یہ اب مجھ سے پٹ جائے گا۔ وہ تیز آواز میں چیختی، زحال کو آواز دینے لگی، جو اس کی آواز پر فوراً سے سارا کام چھوڑ کر آ گیا۔ کیا ہوا؟ آتے ساتھ استفساریہ پوچھا۔ زمل نے بس انگلی زامل کی جانب کی اور وہ سمجھ کر خاموشی سے ان کے پاس چلا گیا۔ کیا کر رہے ہو دونوں؟ اس نے پھیلے ہوئے کھلونے دیکھے اور ایک ایک کر سمیٹنے لگا، کیونکہ اپنے باپ کے سامنے ان کو کوئی ٹوائے نہیں چاہیے تھا۔ باہ دالے گندی، بابا زالے گندی ہیں۔ وہ فوراً سے منہ بنا کر زالے کی شکایت کرنے لگا، جو بس اپنے باپ کی گود میں آنے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ زحال ان دونوں کے بیچ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر زالے کو اپنے پیٹ پر بٹھا گیا۔ زامل خود ہی کھسک کھسک کر زحال کے بائسیپس پر سر رکھ گیا۔ بابا می ڈنڈی نا؟ زالے معصومیت سے پوچھتی۔ زحال کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ نو میرا بیٹا تو سب سے زیادہ اچھا ہے، پوری دنیا سے زیادہ۔ اس نے زالے کے روئی جیسے گالوں کو بے حد نرمی سے چوما اور چومتا چلا گیا۔ بابا نہ، دالے گندی۔ زامل اسے پیار کرتے دیکھ زحال کی شرٹ کھینچنے لگا۔ نو بیٹا، زالے تو زامل کی جان ہے نا؟ اس کے پوچھنے پر زامل نے جھٹ سے سر ہاں میں ہلایا، کیونکہ وہ صرف جان کہتا تھا لیکن مطلب نہیں پتا تھا۔ تب ہی سارا دن اس معصوم کو ستاتا رہتا۔ چلو آنکھیں بند کرو، بابا آپ دونوں کو سٹوری سنائیں گے۔ یہ سٹوری ٹائم تھا۔ ان کا پورا دن بھلے زمل ان کی ماں ہوتی تھی، لیکن سوتے وقت باپ ہی سب کچھ ہوتا تھا۔ اس کا سینہ ہی دونوں کی نیند گاہ تھا۔ اس کی تھپکیاں اس کے لیے سکون تھی۔ وہ دونوں کو اپنے سینے پر لٹا کر دونوں ہاتھوں سے تھپکنے لگا۔ ایک شہزادہ تھا، بہت ہی ضدی، کھڑوس، انا پرست، جسے گاڑیاں بہت پسند تھیں۔ اس کے پاس بہت سارے ٹوائز تھے، لیکن سب کے سب صرف گاڑیاں۔ اس کے پاس ایک پری بھی تھی جس کے ساتھ وہ بہت کھیلتا تھا، اسی سے فائٹ کرتا تھا۔ اس شہزادے کو ایک دن بادشاہ نے، جو کہ اس کے بابا بھی تھے، گھر سے نکال دیا۔
اس کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر سا لہرانے لگا۔ زامل زالے کو کہانی سمجھ آتی تھی یا نہیں، لیکن ان کو اپنے باپ کی آواز سنائی دیتی تھی، یہی سکون تھا۔ وہ شہزادہ بھٹکتا ہوا جنگل میں چلا گیا، جہاں اسے ایک کشتی سمندر کے کنارے ملی۔ وہ اس کشتی میں بیٹھ کر 7 سمندر پار سب سے دور چلا گیا، جہاں اسے 3 شہزادے اور ملے۔ اس نے تینوں سے دوستی کر لی اور ان کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگا۔ جب ایک دن ایک زگوٹا جن وہاں آیا اور ایک شہزادے کو چھین کر لے جانے لگا، تب بڑے شہزادے نے اسے مار دیا اور اپنے چھوٹے شہزادے کو بچا لیا۔ اس کے بعد وہ سب سے ان کے لیے فائٹ لینے لگا۔ بابا ٹھچم ٹھچم! زامل کو فائٹ لفظ فوراً سمجھ آ گیا، جبکہ زالے پوری آنکھیں کھولے ہلتے ہوئے کرٹنز دیکھتی اپنے بابا کو سن رہی تھی۔ یس، ڈھشم ڈھشم! پھر ان لوگوں کو کہیں سے پریاں مل گئیں۔ وہ چاروں خوشی خوشی ایک ساتھ رہنے لگے، جب ایک دن ان کی زندگی اچانک بدل گئی اور اس بڑے شہزادے کے بھائی نے آ کر اسے بتایا کہ بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، وہ واپس سے اسے بلانا چاہتے ہیں۔ وہ شہزادہ اپنے تینوں بھائیوں کو لے کر 7 سمندر پار واپس آ گیا۔ وہ بہت خوش تھا، بہت زیادہ۔ اس کی کہانی جو زمل کب سے سن رہی تھی، بالا آخر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ کہانی کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی، لیکن واپس آتے اس شہزادے کو پتہ چلا کہ اس کی پری اسے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ زحال کی آواز یکدم سے بھیگنے لگی۔ بابا کدھر؟ بابا کدھر؟ زالے نے معصومیت سے پوچھا۔ پری تو وہ تھی۔ اسے یہی سمجھ آئی کہ وہ تو اپنے بابا کے پاس تھی، تو پھر کون سی پری کی بات ہو رہی تھی؟ وہ کہیں گم ہو گئی تھی۔ اس شہزادے نے جب اس پری کو مانگا تو بادشاہ نے اسے زندہ جلا دیا۔ یہاں اس کا دل بند ہونے لگا تھا، آنکھوں میں جمع عرق اکٹھا ہوتا، کان کی لو میں جذب ہونے لگا۔ وہ دونوں دھیرے دھیرے نیند کی آغوش میں اتر رہے تھے۔ وہ شہزادہ بس اپنی پری مانگتا رہا، لیکن کسی نے بھی نہیں دی۔ سب نے اسے مل کر ختم کر دیا۔ زمل اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ سی تھی۔ لفظوں کو توڑ جوڑ کر بنائی گئی کہانی میں اسے کچھ محسوس ہوا تھا۔ وہ اسائنمنٹ بند کر کر خود بھی بیڈ پر آ گئی۔ زامل زالے سو چکے تھے، لیکن زحال جیسے دماغی طور پر یہاں حاضر نہیں تھا۔ حبی! زمل کی آواز پر اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ اس نے زمل کی جانب دیکھا، دیکھتے ہی جیسے آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی تھیں۔ جی حبی کی جان! کتنے دنوں بعد اس نے آج یہ جواب دیا تھا۔ زمل مسکرا کر دونوں بچوں کو ان کی جگہ لٹا کر خود اس خوبصورت جگہ پر قبضہ کر گئی جو صرف اس کی تھی اور کسی کی نہیں۔ آپ سیڈ ہیں؟ وہ اس کی ناک کے ٹپ کو چھوتی محبت سے پوچھنے لگی۔
ذیحال نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر بازوؤں سے کھینچ کر بیڈ پر لٹاتے خود اس کی دھڑکنوں کے مقام پر اپنا سر رکھا۔ سیڈنس کی ایسی کی تیسی۔ تم ہو تو کیسی سیڈنس میری جان۔ واقعی اب دل ہلکا ہوا تھا۔ اس کے پاس 2 بچے تھے، نعمت اور رحمت، محبت کرنے والی بیوی تھی۔ یہ رشتے اسے ہیل کرنے کے لیے کافی تھے۔ سو ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا پیارا پیارا سا رسپانس کریں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ ٹارگٹ پر آئے گی، اور آج وہی ٹارگٹ میں نے اس لیے دیا ہے کیونکہ کل کمنٹ تھا کہ آپ نے بہت زیادہ ٹارگٹ دے دیا ہے۔ تو میرے پیارے ریڈرز، آپ لوگوں سے بڑھ کے اور کیا ہوگا، میں نے آپ کی بات مان کے وہی ٹارگٹ دے دیا، لیکن پلیز آج کمپلیٹ کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔